اور اس وقت آپ لیے چلیں گے کراچی، جہاں امیر جماعت اسلامی منور اسم باغ جدہ میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ وہ کس سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ان کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی، انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جنہوں نے پچھلے 5 سال اس ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہے، مختلف حوالوں سے لوگوں کے مستقبل کو تاریخ کو تاراج کیا ہے، وہ کس منہ سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں؟ یہ انہی کے بوئے ہوئے بیج ہے جس کی فصل وہ کاٹ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا عام شہری ان کی بھتہ خوری کی وجہ سے، ان کی بوری بنداش کے کلچر کی وجہ سے، ان کے نو گو ایریاز کی وجہ سے اس شہر کا بسنے والا باسی اپنی تمام امنگوں کو قربان کر چکا ہے، اپنی تمام آرزوؤں اور خواہشات کی دنیا کو تاراج کر چکا ہے۔ میں اس لیے کہ اس شہر کو ایک نئے کلچر سے متعارف کرایا گیا اور روشنی کے اس شہر کو اندھیروں کے اندر دھکیل دے رہے ہیں۔ سبززار چاروں طرف پھیلا ہوا کراچی خشک سالی کی نظر کر دینے کے لیے جو کوششیں سازشیں پچھلے 5 سال میں ہوئی اور اس عبوری دور کے اندر نگراں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی جاری ہیں، اس نے سارا کالا چکھا بیان کیا ہے۔ اور میں پھر اس بات پر کراچی کی جماعت کو اور کراچی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے، اس حوصلے کا اظہار کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اس بات کو نشر کیا ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ بھتہ خوروں کو ان کے میدان کے اندر شکل دینا، بوری بنداش کے موجودوں کو فی الواقع دیوار سے لگانا 11 مئی کا دن اس کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اور بڑے پیمانے پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ترازو کے نشان کو متعارف کرایا جائے، ترازو کے نشان پر مہر لگانے کے لیے لوگوں سے کمیونیکیشن کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں دستک دی جائے، ان کے گھروں تک پہنچا جائے، ہر چوپال میں جایا جائے، ہر جگہ جہاں نشست و برخاست ہوتی ہے، جہاں خوشی اور غمی کی تقریبات ہوتی ہیں، ان سب کے اندر اگلے چند دنوں کے اندر آپ پہنچے اور ان کو یہ بتائیں کہ الحمدللہ اس شہر کے اندر تیاری مکمل ہے بھتہ خوروں کو شکل دینے کے لیے۔ اور یہ مسئلہ صرف بھتہ خوروں کے نام سے پورا نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے حامی اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اور جو امریکہ کا مخالف ہے اس کی سامراجیت کا مخالف ہے، اس کی استعماریت کا مخالف ہے، اس کو دقیانوسی اور بیکورڈ کا نام دے دیتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ بات کھٹکتی رہی کہ جماعت اسلامی گو امریکہ گو کی مہم چلا رہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، بیداری کی لہر اٹھا رہی ہے، شعور کو اجاگر کر رہی ہے، دشمن اور دوست میں تمیز پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو منظم کر رہی ہے، ذہنی طور پر ان کو اس بارے میں یقین سے سرشار کر رہی ہے کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں۔ یہ مداخلت عسکری دائرے کے اندر بھی ہے، یہ مداخلت IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے ہماری اقتصادیات اور معیشت کے دائرے میں بھی ہے۔ جو لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ امریکہ کی غلامی سے نجات ملے، پیروں میں اس کی بیڑیاں، ہاتھوں میں اس کی ہتھکڑیاں، زبانوں پر اس کے پیروں سے نجات ملے، وہ اب کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں۔ میں ان سارے لبرلز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک لبرلز کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک قرآن و سنت کے ماننے والوں کے لیے بنا ہے، یہ اقبال اور قائد کے فرامین کی عکاسی کرنے والوں کے لیے بنا ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے اپنے بچپن میں 5 سال اور 6 سال کی عمر میں نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور ہم نجیب الطرفین مہاجر ہیں، ہماری ماں نے بھی ہجرت کی تھی، ہمارے باپ نے بھی ہجرت کی تھی، ہم نے ان دونوں کی انگلیاں پکڑ کر ہجرت کی تھی۔ ہم نجیب الطرفین مہاجروں کو کوئی نہ سمجھائے کہ تم نے کیوں قربانیاں دی ہیں، ہم لبرل بننے کے لیے یہاں پر نہیں آئے تھے، ہم اپنے مقاصد سے وابستہ اور سرشار ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ آزادی کے 2 سال اور 3 سال اور 4 سال بعد ہم نے ہجرت نہیں کی تھی، آزادی کے لمحات کے اندر اور آزادی کے ترانے گاتے ہوئے ہم نے ہجرت کی تھی۔ لہذا جو لبرل ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا آئین لبرل کے لیے نہیں ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو اقلیتوں میں درج کرائیں اور اپنا نام ان فہرستوں کے اندر درج کرائیں، ورنہ اس ملک کے اندر اگر رہنا ہے
तो कुरान और सुन्नत की फरमारवाई को यकीनी बनाना है। जमात इस्लामी कराची ने पुरअमन कराची और खुशहाल पाकिस्तान का जो नारा लगाया है, हकीकत यह है कि ये सिर्फ नारा नहीं है, इस नारे के पीछे फलसफा है, इस नारे के पीछे एक पूरी तारीख है, इस नारे के पीछे एक नजरिया है, एक जद्दोजहद और कशमकश की दास्तान है। सदियों पर फैले हुए नजरिए पाकिस्तान के हवाले से लोगों के दिलों के अंदर रोशनी है। लिहाजा ये नारा बिलाशुबा एक मकबूल नारा है, हर दिल अजीज नारा है, लेकिन ये सिर्फ मैंने अर्ज किया कि नारा नहीं है, ये हमारी उमंगों का तर्जुमान नारा है, ये हमारे मुस्तकबिल को खुशहाल बनाने वाला नारा है। और कराची का बदअमनी का शिकार हो जाना पूरे मुल्क से खुशहाली को छीन लेता है, लोगों के जज्बों को सर्व कर देता है। ये कराची सिर्फ मिनी पाकिस्तान नहीं है, ये मिनी आलम इस्लाम भी है। अब बाहर के लोगों को पकड़ा जाता है, मदरसों से उनको बेदखल किया जाता है, अनगिनत नई नई शराइत उन पर आयद की जाती है, लेकिन कराची तलाश में इस बात की कि आप उठे, बड़े पैमाने पर चले, मंजिल की तरफ बढ़े, निशानात मंजिल को देखें और सोगवार कैफियत में नहीं बल्कि जज्बों से सरशार होकर उठे और मुस्तकबिल की तामीर के लिए उठे। और 11 मई की तारीख उसके लिए तय हुई है कि उससे पहले आप लोगों को हमवार करें, लोगों को इस बात पर आमादा करें कि वो 11 मई को अपने घरों से निकलेंगे, ठीक है, तस्बीह पढ़ते हुए निकलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए निकलेंगे, पैरों को गुमार आलूद करते हुए निकलेंगे, लेकिन इस हौसले और अज़्म के साथ निकलेंगे कि हम। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन बाग़-ए-जिन्ना में जमात इस्लामी की जलसे से खिताब